بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. ہماری زندگی میں دیکھنے کا بڑا اثر ہے، بہت اثر ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ جو اثر ہم لیتے ہیں وہ دیکھنے سے لیتے ہیں، سننے سے کم لیتے ہیں، سننے سے کم لیتے ہیں. سب سے زیادہ اثر جو لیتے ہیں دیکھنے سے لیتے ہیں. یہ ایڈورٹائزنگ جو سائنس ہے میڈیا کی، یعنی مشہوری کرنے والے جو گروپ ہیں، دوسرے لفظوں میں کہوں، یہ کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں دیکھنے کا اثر 90% ہے، باقی سب چیزوں کا اثر ہے. وہ سننا، وہ لکھنا، وہ بولنا، وہ پڑھنا، وہ 10% ہے. دیکھنے کا اثر 100% ہے اور 90% ہے. دیکھنا، خیر کو دیکھنا یا شر کو دیکھنا، نیکی کو دیکھنا یا برائی کو دیکھنا، دیکھنے کا زندگیوں پہ اثر ہے. اور زندگیاں پلٹ جاتی ہیں صرف دیکھنے سے، خیر کی طرف پلٹ جاتی ہیں یا شر کی طرف پلٹ جاتی ہیں. زندگیاں پلٹ جاتی ہیں صرف دیکھنے سے. یہ جو آپ یہاں تسبیح خانے میں دن رات اعمال، تسبیحاں، اللہ سے مانگنا، گڑ گڑانا دیکھ رہے ہیں، خود بخود دل چاہتا ہے میں بھی ایسا کروں. وہ کر رہا ہے تو چلو میں بھی کر لوں. ہماری زندگی میں جب دین کا ماحول، اعمال کا ماحول، اخلاص کا ماحول، اخلاق کا ماحول، پاکیزہ معیشت اور معاشرت کا ماحول ختم ہو جائے گا تو وہ چیز دیکھنی ختم ہو جائے گی. انسان جب دیکھے گا نہیں پھر ایک حیرت ہوگی اگر بڑے عرصے کے بعد وہ چیز نظر آئے گی. تسبیح خانہ بنیادی طور پہ دن رات دکھا رہا، درس ہو رہا، سورۃ یاسین پڑھی جا رہی، دعا ہو رہی، پھر اس کے بعد درس کے بعد ذکر ہو رہا، تسبیح ہو رہی. یہ دن رات ایک چیز دکھائی جا رہی ہے. اب حالت قیام میں ہیں آپ، اب باہر نہیں نکلنا، بیت الخلاء میں حسب ضرورت جانا ہے، یہ چیز دکھائی جا رہی ہے. کسی سے زیادہ گفتگو نہیں کرنی، تسبیح، تلاوت، آرام کے وقت آرام، یہ چیز بتائی جا رہی ہے. ماحول میں آپ کو، تسبیح خانے کے ماحول میں آپ کو محسوس ہوگا موبائل زیادہ استعمال نہیں ہو رہا. آپ اڈے پہ جائیں، اسٹیشن پہ جائیں، ایئرپورٹ پہ جائیں، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے اور ہر بندہ اپنی میں پڑا ہوا ہے، اسے کسی کی خبر نہیں ہے. اب تو خواتین نے بھی اپنے موبائل کو بس فیصلہ کر لیا کہ بھئی ختم. یہ چیز مجھے آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے. پہلے کیا ہوتا تھا؟ اللہ والے روزے رکھواتے تھے، قیام ہوتا تھا. حضرت شاب المعالی رحمت اللہ علیہ کے ہاں یہاں قیام ہوتا تھا، بہت بہت وسیع قیام ہوتا تھا. تاریخ کی کتابوں میں اس کے حوالے ملتے ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جن کا بر صغیر پہ احسان ہے کہ سب سے پہلے حدیث کا ذریعہ پورے بر صغیر میں وہی بنے ہیں سب سے پہلے، وہ مرشد کے ہاں یہاں لاہور میں قیام کرنے آتے تھے. مرشد عالم نہیں تھے، سید احمد شہید عالم نہیں تھے، شاہ اسماعیل شہید عالم تھے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی عالم نہیں تھے، بڑے بڑے ان کے بعد میں بڑے عالم ہیں، مرشد وہی تھے. ضروری نہیں کہ مرشد عالم بھی ہو. ہماری کتنی مثالیں ہیں
अकाबिर की बड़ों की, वो यहां रोजे रखने आते थे। लाहौर की सरहद से दूर घोड़े से उतर के नंगे पांव चल पड़ते थे। इतना बड़ा मुहद्दिस शेख अब्दुल हक, इतना बड़े मुहद्दिस। यानी आप ये देखें कि मक्का मदीना से जो हदीस और रिवायत और अहकामात आए हैं, वहां मुझे एक साहब कहने लगे पूरे मुल्क में डॉलर का लाइसेंस मेरे पास है, पाकिस्तान में, कराची के एक साहब है। मैंने कहा इसका क्या माना है? उसने कहा पूरे मुल्क में डॉलर का हिसाब किताब मुझसे होगा और मैं ही हूं उसका जिम्मेदार। पूरे बर्रे सगीर में, और बर्रे सगीर क्या था? सारा अफगानिस्तान, सारा पाकिस्तान, सारा हिंदुस्तान, सारा भूटान, सारा नेपाल, सारा बांग्लादेश, ये सारा बर्रे सगीर था। ईरान का कुछ हिस्सा, रूस की कुछ रियासतें, ये सारा बर्रे सगीर था। सारे बर्रे सगीर में आज जो हदीस आ रही, उसका सारा सवाब शेख अब्दुल हक को मिल रहा। और शेख अब्दुल हक रमजान गुजारने कहां आ रहे हैं? अपने मुर्शिद के पास। और मुर्शिद तो के पास आलिम होने की डिग्री और सनद नहीं है। यही बात इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह को कही। उन्होंने कहा अब हजरत बशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में जाते हैं। कल तक तो वो शराब पीते थे, अब तौबा कर ली, अब उनकी खिदमत में जाते हैं, जानुआ तलम्मुस, अदब से बैठते हैं। इमाम अहमद बिन हंबल, जिसको बादशाह के कोड़े न झुका सके, जिसको जेलें और सजाएं न झुका सकी, और वो कहता रहता कि कुरान जो है अल्लाह का कलाम सच्चा है और हक है, वही बंदा झुक गया बशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह के सामने। वही बंदा झुक गया, अदब से बैठा हुआ। शागिर्दों ने एतराज किया, हजरत आप तो बहुत अजीम हस्ती हैं, ये बेचारा अनपढ़ सा आदमी है, कुछ अल्लाह अल्लाह सीख गया। तो मैं कहता तुम्हें क्या बता, जो मेरी नजरें देख रही हैं तुम देख ही नहीं रहे। मेरे पास मालूमात है, मैं इनसे मामूलात लेने जाता हूं। मेरे पास इल्म है, मैं अमल लेने जाता हूं। मेरे पास इल्म है, मैं यहां से अमल लेने जाता हूं, तुम्हें क्या बता। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर मैं इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह तआला अलैह की खिदमत में ना बैठता तो नौमान बिन साबित हिलाक हो जाता। उनका नाम था नौमान, वालिद का नाम था साबित, हिलाक हो जाता, मेरा कख ही ना बचता। अगर मैं इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह तआला अलैह आले रसूल की बड़ी अजीम हस्ती, उनकी खिदमत में अगर मैं ना जाता तो देखने से मिलता है, सिर्फ एक दूसरे को देख रहे हैं। वो भी नमाज पढ़ रहा, मैं भी पढ़ रहा, वो तस्बीह कर रहा, मिसवाक कर रहा, मैं भी कर रहा, वो बैठा अल्लाह से मांग रहा, दुआओं में गिड़गिड़ा रहा, लंबी दुआएं भिखारी बन के, कुछ मैं भी मांग लूं। देखने से मिलता है। इस वक्त सारा बातिल, गौर से सुनिएगा, इस वक्त सारा बातिल हमें दिखा रहा है, बातिल अपना निजाम दिखा रहा है, और वो हम पिक करके अपने अंदर ले रहे हैं। कोई कहता नहीं ऐसा करो, बस सिर्फ दिखा दिए। मेरे ना यहां जहां स्पीकर है, देख रहे हैं, स्पीकर देख रहे हैं, यहां ये पर्दा हटे और एक बब्बर शेर आके यहां खड़ा हो जाए। ओ बड़ा शेर, इतना बड़ा सर उसका। हमारे म्यूजियम में एक साहब ने सर लाके दिया मुझे, असली शेर का, इतना बड़ा सर है, उसका खौफ आता है। कोई पता नहीं कोई बंगाली टाइगर था, क्या बला थी, इतना बड़ा उसका कोपर सर। यहां इतना सिर्फ खड़ा हो जाए और मैं पूछूं भाई खैरियत से, कैसे तशरीफ लाए? बस आपका दर्स सुनने आज के जिक्र में हाजिरी के लिए हाजिर हुआ हूं। नहीं अल्लाह का बंदा, तू जंगल का बंदा है तू। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल तसल्ली करें, मैं यहां बैठूंगा, करीब वाले बंदों को थोड़ी जगह दे दें, कुछ भी नहीं कहूंगा, बस जिक्र करके नीचे से लिफ्ट से उतर के अपना चले जाओ।
صرف دیکھنے سے آپ کو کچھ نہیں ہوگا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. میرے گھر میں پیشاب ہی نکلا جائے گا. ہاں اور بھائی شیر کا ایک نام ہی ہیبت اللہ نے رکھ دی ہے. میں نے ایک شیر کا بچہ اٹھایا، کوئی 2.5 ماہ کا بچہ تھا، ابھی چیخ نہیں آواز نہیں نکال سکتا تھا، یعنی منہ کھولتا تھا آواز نہیں نکلتی تھی. یہاں بھاٹی دروازے کے قریب جو ہے ایک صاحب تھے، ان کا شیر تھے، جوڑا تھا، تو شیرنی نے بچہ دیا. اس نے کہا جی کہ میں نے ایک درویش تھے ان کے پاس، اس نے شیر لے جانا تھا. میں نے دیکھا بچہ اس نے پکڑا کیسے، ماں تو آنے نہیں دیتی تھی، اور وہ خادم تھا، شیرنی اس کو کچھ نہیں کہتی تھی، اس کو بھی شیرنی کو بچے کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی. اس نے نا پھر ایسے زور سے گیند پھینکی، شیرنی اس گیند کے اوپر گئی، اس نے پکڑ کے بتائی سے کھینچ لیا، اور بچہ بھی طاقتور ماں سے چپٹ کر کھینچ کے دروازہ بند کر دیا. پھر جو شیرنی آئی، بچے کی میں نے نا بازو پکڑی، بینی ایسے پکڑی اس کی بازو، یہ میری نہ آئی. ابھی میں نے کہا شیر کی آنکھ ہوتی، چلو آنکھ تو کھول کے دیکھو. میں نے شیر کی آنکھ کھول کے دیکھی، میں نے کہا بھائی شیر ہوتا ہے، اس کی طاقت. میں نے کہا اس بچے کو میں اٹھا کے دیکھوں، میں نہیں اٹھا سکا، وزنی، موٹا اور طاقتور، ایسی اس پہ حیرت آئی. اور وہ بھی میں ایسے نہیں کہ میں اتنا کو ببر شیر تھا، ساتھ اس کا خادم بیٹھا ہوا تھا، اس کو ایسے سلا رہا تھا، اس خادم سے مانوس تھا. تب جا کے اس کی میں نے بازو پکڑی اور اس کی آنکھ چیک کی اور مونچھ دیکھی. میں نے کہ اس کی مونچھیں دیکھو، ابھی بچہ چھوٹا سا، نہ بول سکتا تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا. اس کی ایک حیرت تھی. دیکھنا ہی تو ہے کیا ہے، دیکھنا ہی تو ہے کیا ہے. یہ جو آپ یہاں دن رات ماحول دیکھ رہے، اور ایک چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی، اور مجھے اور آپ کو ایک چیز نظر نہیں آ رہی. بتاؤں کیا نظر نہیں آ رہی؟ ایک چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی، وہ ہے یہاں پہ اترنے والا نور جو بارشوں کی طرح برس رہا ہے. اجتماعی عبادت کا اجر زیادہ کیوں ہے؟ کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے بارش ہو جاتی ہے اور سارے رنگے جاتے ہیں. کوئی توبہ کرنے والا، کوئی ذکر کرنے والا، کوئی درود پڑھنے والا، کوئی اللہ سے باتیں کرنے والا، کوئی گڑ گڑانے والا، کوئی بھکاری بننے والا. وہ چیز ہم نہیں دیکھ رہے. حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں چراغی ہوتے تھے، بتیاں بجھ گئیں تو پھر چراغی بجھ گیا. تو صبح ایک صاحب آ کے چراغ جلاتے تھے. بازوں کا تیل نہیں ہوتا تھا، ایک صاحب آتے تھے، ان کی وجہ سے روشنی پھیل جاتی تھی، اور روشنی میں در و دیوار بھی نظر آتے تھے. اتنی روشنی ہوتی تھی، اتنی روشنی ہوتی تھی، اتنی روشنی ہوتی تھی. پہلے تو انہوں نے محسوس نہ کیا انہیں کہ شاید کوئی ایسی ہے. دوسری دفعہ، تیسری دفعہ جب وہ صاحب آئے تو میں نے کہا یہی بندہ ہے. اب اس کے ساتھ قریب ہوئے کہ عمل کیا ہے اس کا، غور سے سنیے گا، اس کا عمل کیا ہے. اس سے پوچھا کہ تیرا کون سا خاص عمل ہے جو تیرے اندر اتنا نور ہے، اور جب تو آتا ہے تو سارا کمرہ نور سے بھر جاتا ہے اور روشنی آتی ہے. انہوں نے کہا میرے پاس تو کوئی عبادت نہیں ہے، میں حضرت کی خانقاہ میں رہا، رمضان پورا رمضان رہا، اور میں اللہ کے مہمانوں کو دیکھتا رہا اور وہ مجھے دیکھتے رہے. غور سے سنیے، میں اللہ کے مہمانوں کو دیکھتا رہا، وہ مجھے دیکھتے رہے. بس کوئی نظر ایسی پڑی کہ میں اس قابل ہو گیا. اور ایک دفعہ ایسے شیخ موڑ سے گزرے تھے، مرشد، اور میں ایسے سامنے گزرا نا، ایک دم ایسے نظر پڑی اور میرے اندر کو محسوس ہوا کہ کچھ ہلچل مچی ہے. اس کے بعد یہ کیفیت شروع ہو گئی. اب اس کی مثال میں نے جو لی ہے وہ ذرا سن لیں.
اس واقعے کی وضاحت کرنا چاہوں گا، لیکن آپ اس کو زور سے سنیں گے، نیند سے نکلیں گے، نیند سے وہ دیکھو بندہ اس کو اٹھا دو، یہ جو السلام علیکم، خیریت سے؟ لاہور آ گیا، گاڑی آگے نہ نکل جائے۔ اچھا، وہ مجھے جو اس کا ترجمہ ملا ہے نا، وہ ترجمہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ زنگ تھا بہت زیادہ، مجمع میں بعض چیزیں، بعض ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جو منبر پہ نہیں بیٹھتی، لوگ انہیں حضرت نہیں کہتے، مجھ جیسے بندے کو لوگ حضرت سمجھتے ہیں، اس کو حضرت ہی نہیں سمجھتے، بلکہ اس کو دوسرا حضرت سمجھتے ہیں، بڑا حضرت ہے۔ اس کی نظر میں تاثیر ہوتی، اس کی نظر پڑتی گئی، پڑتی گئی، پڑتی گئی، اور اس کا فائدہ کیا ہوا؟ حل سخت زمین میں، پانی حل سخت زمین میں، ہوتے 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 اچانک مرشد کی نظر پڑی، زمین تو پہلے ہی زرخیز ہو چکی تھی، مرشد نے پکڑ کے بیج کو ایسے پھینکا اور یوں بیج نکلا۔ یہ جو اس ماحول میں آپ رہتے ہیں، میں زیادہ ادھر ادھر کمروں میں رہنے والوں کو، خصوصی کمروں میں رہنے والوں کو بھی عرض کروں گا، خدمت والوں کو بھی عرض کروں گا، اپنے آپ کو اس مجمع میں ڈالیں۔ 2 رمضان پہلے ہمارے ایک کلندر تھے، وہ وہاں اے سی کے نیچے، بھائی آپ یہاں کیسے؟ انہوں نے کہا میں درس کا عنوان دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، بھائی عنوان ہی سے لگتے نوبل پرائز ملے گا، ایوارڈ ملے گا۔ میں نے کہا عنوان نہ نہیں، اپنے آپ کو اس مجمع کا محتاج بنا ہے۔ اور میرے خیال میں انہوں نے جب مجمع کا اپنے آپ کو محتاج بنایا، اس پہ اللہ نے سارے نظام کی خدمت کی سعادت دے دی۔ ہاں، یہ جو میں آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے، آپ مجھے دیکھ رہے، محبت کی نظر سے، پیار کی نظر سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہ دیکھنے کا اثر ہوتا ہے۔ بچہ بھی سمجھتا ہے تھپکی کو یا تھپڑ کو، نہیں سمجھ آئی؟ نہ جاگے تو سمجھ آئے۔ بچہ بھی سمجھتا ہے تھپکی کو اور اسی پتہ ہے یہ تھپکی ہے یا تھپڑ ہے۔ بچہ بھی نظر کو سمجھتا ہے، یہ نظر مہر و وفا کی ہے یا قہر کی ہے، محبت کی ہے یا ناراضگی کی ہے، بچہ بھی سمجھتا ہے۔ معلوم ہوا نظر کا اثر بچے کے احساسات میں جا کے ہوتا ہے۔ معلوم ہوا بچے کی ہماری نظر بچے کے جا کے احساسات پہ پڑتی ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، اس لیے بچہ ہماری نظر سے یا سہم جاتا ہے یا مچل جاتا ہے، یا سہم جاتا ہے یا مچل جاتا ہے۔ آپ جو ایک دوسرے کو ماحول میں رہیں گے، دیکھیں گے اور اس کے اچھی خوبیوں پہ نظر رکھیں گے، خوبیوں پہ نظر رکھیں گے، اس کی خوبیاں کیا ہیں؟ اس جوانی میں دیکھو یہ کہاں سے آیا ہوا ہے۔ بوڑھا دیکھے اور جوان بوڑھے کو دیکھیں، ہم جیسے بندے بھی کہتے ہیں ہم تھک جاتے ہیں، یہ بابا بوڑھا دیکھو کیسے گھسیٹتا پھر رہا ہے۔ ایک نے دوسرے کو دیکھا، اچھا تو بھی آخری 10 دن کے قیام کے لیے تسبیح خانے آیا، اور تو وہ تھا جو سارا دن بولتا تھا، باتیں کرتا تھا، اب تو ہر وقت ذکر کرتا ہے اور حسب کو ضرورت بات اور باہر نہیں جاتا۔ کمال ہے بھائی اس کی قربانی کی۔ اب ایک دوسرے کو جب اچھی نظر سے دیکھیں گے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک واقعہ سنو۔ ایک صاحب تھے، ان کے 8-10 بچے تھے، 8-10 بچے۔ مائی بیچاری کوئی ایسی تھی کہ اس کو کبھی بچوں کو سلیقے سے پہنانا اور کھلانا نہ آیا، مائی خود بے سلیقہ تھی۔ کسی کا چولا ہے تو شلوار نہیں ہے، کسی کی شلوار ہے تو چولا نہیں ہے، کسی کا خود چولا بھی نہیں ہے، شلوار بھی نہیں ہے، ننگے چھوٹے چھوٹے بچے پھر رہے ہیں، ادھر پھر رہے ہیں، ادھر پھر رہے ہیں۔
ایک صاحب تھے پڑوس میں، انہوں نے کسی اللہ والے سے 4 دن بیٹھ کے یہ سبق سیکھا تھا کہ کسی کو دیکھنا ہے تو اس کی خوبیوں پہ نظر رکھنی ہے، خوبیوں پہ۔ تو وہ کہنے لگے جب بھی دیکھتے ماشاءاللہ بہت اچھے بچے ہیں، اور یہ بچے کتنے بہترین ہیں، معصوم ہیں، گناہ نہیں ہے، اور ماشاءاللہ مزدور غریب کے بچے ہیں۔ غریبوں سے اللہ کے حبیب محبت فرماتے تھے، آل رسول اصحاب رسول محبت فرماتے تھے، اور غریبوں کے ساتھ شفقت فرماتے۔ اس طرح کی توجیحات، جسٹیفیکیشنیں، اس طرح کی توجیحات، لاجکس، وہ بندہ دھیان کرتا تھا، کرتا رہا۔ کچھ اللہ کو یہ ادا اس کی پسند آ گئی کہ میری مخلوق جس حال میں بھی ہے تو اس کو پسند کرتا ہے۔ ایک تو ماں باپ نے بہت محبت کرنی شروع کر دی۔ مجھے آ کے کہنے لگا، مجھے یہ پتہ نہ چلا کہ کوئی طاقت ہے آ کے مجھے تہجد میں اٹھا دیتی ہے۔ میں نے سمجھا ہمارے گھر میں کچھ جنات ہیں۔ کسی نے کہا اس کونے میں چراغ جلایا کر، کوئی نیک ہستی رہتی ہے۔ میں نے چراغ جلانا شروع کر دیا۔ کسی نے کہا اس کونے میں پھول ٹانگا کر۔ میں نے ایک پھول اٹھا کے، 4 آنے کا پھول آتا تھا، میں نے پھول جا کے ٹانگنا شروع کر دیا۔ لیکن وہ کوئی جنات کی کہانی نہیں تھی، وہ ان بچوں کو رحم کی، رحمت کی، مہر کی، محبت کی، شفقت کی جو نظر سے میں نے دیکھا، اس پہ اللہ راضی ہوا کہ میری مخلوق کے تو عیب نہیں نکالتا، میری مخلوق کی خوبیاں دیکھتا ہے۔ اللہ نے کہا ایک طاقت تھی، میں ایک تو تہجد کے لیے اٹھنا شروع ہو گیا۔ دوسرا اللہ نے مجھے دعاؤں میں لذت دے دی، بہت دیر دعا مانگتا رہتا تھا اور مجھے دنیا جہان کی خبر نہیں ہوتی۔ اور تیسرا کہا کہ اللہ نے اس اچھی نظر کے بدلے مجھے نظر دی، اور وہ نظر یہ دی کہ میری نظروں کی حفاظت ہونے شروع ہو گئی، اور میری نظروں میں بعض اوقات مجھے دیوار سے پار نظر آنا شروع ہو گیا۔ اس نظر پہ اللہ نے نظر دی، اس نظر پہ نظر دی۔ یہ جو آپ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہی ہماری نظر اس کی خوبیوں پہ چلنا شروع ہو جائے، پتہ نہیں اس کے اندر کیا خوبیاں ہوں گی۔ اچھا مجھے نظر تو نہیں آ رہی، لیکن کوئی بندہ خوبیوں سے بغیر تو ہے نہیں، اپنے آپ کو سمجھا رہا، اس کی خامیوں پہ نظر پڑی، اور میں خامیاں دیکھ رہا ہوں، پتہ نہیں اس کی یہ ایک خامی اور 100 خوبیاں میری تو اس پہ نظر پڑ ہی نہ سکی۔ ہر وقت دلیلیں دے رہا، اپنے آپ کو دلیلیں دے رہا، اپنے آپ کو دلیلیں دے رہا، اپنے آپ۔ جیسے میں نے رات عرض کیا نا، جو مثال آتی ہے پٹھان کے نام پہ، سکھ کے نام پہ، انگریز کے نام پہ، مولوی کے نام پہ، کیوں؟ میں بعض اوقات آپ کے سامنے مثالیں بیان کرتا ہوں، لیکن کسی قوم شخصیت کا نام کبھی بھول جاؤں، میری خطا ہو سکتی ہے۔ آپ ایک دوسرے کو دیکھنے کی اس آخری عشرے میں مشق کر لیں، اللہ وہ نظر کی تاثیر اور کیمیا دے گا۔ میرے مرشد نے مجھے 3 سال یہ مشق کرائی تھی۔ کتنے سال؟ میری نااہلی، جو پانا تھا نہ پا سکتا، پر جنہوں نے کیا ان کو ملا، اور ایسا ملا، بس صرف دیکھنا ہے۔ آپ کو میں دیکھ رہا ہوں، یہ بندہ سو رہا، اس کا نقصان ہو رہا، اس کی آنکھیں کھلوا دو پیار محبت سے، اس کے کان کھول جائیں گے، کیونکہ آنکھیں بند ہوتی تو کان۔ وہی بات دیکھنا، یہ کہہ رہا ہوں نا، دیکھو دیکھو دیکھو، مجھ سے فرما دے بس دیکھتے رہو۔ اس دیکھنے سے بھی شراب محبت دل پہ جاتی، بندہ پیتا ہے، بس دیکھو۔ آپ ان اللہ کے مہمانوں کو محبت، الفت، رحم اور ادب کی نظر سے بس دیکھنا شروع کر دیں، اور ہر بندے کے اندر خوبی تلاش کریں، اور ہر بندے کے اندر کوئی صفات تلاش کریں۔ یہ کہاں سے آیا؟ پنجاب سے آیا، یہ سرحد سے آیا، یہ بلوچستان سے آیا، یہ ایران کے بارڈر سے آیا، یہ افغانستان سے، یہ روس کے بارڈر سے آیا، واہ واہ ماشاءاللہ اتنی دور سے آیا، اس کے اندر خوبی ہے تو اللہ اسے یہاں لایا ہے۔ سینما کے باہر لائن لگی ہوئی تھی،
سینما کے باہر لائن لگے ہوئے تھے. میری بات سمجھ آ رہی؟ خواتین بھی جاگ رہی ہیں، سو رہی ہیں بیچاری، امید ہے جاگ رہی ہوں گی. دو اللہ والے جا رہے تھے. ایک بندہ ہے، السلام علیکم. انہوں نے کہا جی آپ اللہ والے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں نماز دین تسبیح کی طرف، یہ مردود، یہ فلاں دنیا کی آخری ان کو برا بھلا کا. ان کو نہیں کہتے یہ مسلمان نہیں ہے، سینما کی لائن لگا کے لگے، آج تک نماز کے لیے بھی انہوں نے لائن لگائی ہے. انہوں نے کہا بھائی ان کو برا بھلا نہ کہے، مومن تو ہر حال میں اللہ کو پسند ہوتا ہے، اور اللہ کے ہاں مومن کی بڑی قیمت ہوتی ہے. ان کی خوبیاں تلاش کر. اور کیا خوبیاں ان کی یہی خوبی ہے کہ لائن لگا کے سینما کے بعد ٹکٹ کے لیے لائن لگا کے کھڑے ہیں. اس کو سمجھ نہ آئی. ان میں ایک درویش جہاں دیدہ تھے، کہنے لگے ادھر آ میں تجھے ایک چیز دکھاتا ہوں. جا کے کہنے لگے نعرہ تکبیر. سب نے کہا اللہ اکبر. ابھی کیوں نعرہ لگوا رہا؟ کوئی پتہ نہیں. انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے فلاں جگہ ہندو ایک مسجد ڈھا رہے ہیں، اور ظالمہ تم یہاں کھڑے ہو. ٹکٹیں بھول گئی، کمرول ویندے گھر بھول ویندے، سب حال حوال تو چٹ تھی نا. ٹکٹیں بھول گئی. انہوں نے کہاں ہے نعرہ تکبیر، کہاں ہے مسجد کے لیے؟ سارے غازی علم دین شہید بن گئے. کہاں ہے؟ انہوں نے کہا دیکھ تجھے کہا تھا کہ اندر کا ایمان ہے ان کے اندر. انہوں نے کہا بھائی یہ بندہ نہیں مان رہا تھا، ہم نے جو آپ سے امتحان لیا تھا. انہوں نے کہا امتحان لیا تھا تو کامیاب ہے، اب ہم بھی لائن نہیں لگائیں گے، ہم اللہ کی طرف جائیں گے. اچھا آگے گئے نا، گندا نالا آیا تو ان سے پوچھا یہ بتاؤ اگر آگ لگی ہو تو اس گندے پانی سے آگ بجھ جائے گی؟ کہاں بجھ جائے گی. تو کہا یاد رکھنا ان کو گندا نالے کا گندا کیڑا گندا پانی سمجھنا، پر اگر آگ لگی جائے گی، اگر آگ لگ گئی تو اس گندے پانی سے بھی آگ بجھ سکتی ہے. وہ باطل کی آگ ہے، وہ کفر کی آگ ہے، وہ بے یقینی کی آگ ہے. یہ میں آپ کو ایک بہت بڑا فارمولہ بتا رہا ہوں. کل ایک صاحب نے کھڑے ہو کے یہاں بیان کیا کہ میں نے صرف نماز کے دوران نظروں کی حفاظت، یاد ہے کیا کہا تھا انہوں نے؟ کہ میں نے صرف نماز کے دوران نظروں کی حفاظت کی. سجدے میں نے نظر کہاں رکھنی ہے؟ اتحیات میں گود میں رکھنی ہے، قیام میں سجدے کی جگہ پہ رکھنی ہے، رکوع میں اپنے ناخنوں پہ نظر رکھنی ہے، پاؤں کے، یہیں سے روح نکالی جائے گی. بس صرف یہی مشق کی ہے. تو کیا بتایا تھا انہوں نے ذرا بتاؤ؟ ہاں جی سب سفید لباس میں ہے، میرے سامنے ایسے مکہ مدینہ ایسے جیسے کیمرہ پھرتا ہے تو میزاب رحمت آ گیا، کعبہ آ گیا، دروازہ آ گیا، حتیم آ گیا، اس کے سارے منظر پھرتے رہتے ہیں، اور میں نماز کے دوران انہی کیفیات میں کھو جاتا ہوں. ابھی صرف ایک نظر پہ توجہ کی ہے. ان 10 دنوں میں جو آج پہلا دن ہے انشاءاللہ، ان 10 دنوں میں ہم اپنی اس نظر پہ محنت شروع کر دیں. صرف 10 دنوں میں ہم نے تسبیح خانے کا قیام کرنا ہے. ہم نے باہر جانا نہیں ہے، وہ تو فیصلہ ہو گیا. موبائل استعمال نہیں کرنا کیونکہ حالت قیام میں ہے، اور ہر وقت تسبیح ذکر. پر ایک چیز ہے، 10 دن میں نا اس مجمع کو ایسے دیکھتے رہیں، ایسے دیکھیں. میں یقین جانیے آپ حضرات سے جب کبھی میرا مصافحہ ہوتا ہے نا اس میں جمعرات میں ہاتھ ملاتے پھر کندھا بھی دکھنا شروع ہو جاتا ہے. پھر میں جا کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا ہوں ایسے، پھر اپنے بچوں کے ہاتھ پھیرتا ہوں، پھر اپنے دل پہ ہاتھ پھیرتا ہوں. مولا یہ وہ لوگ ہیں جو محض تیری محبت سے مجھ سے مصافحہ کر رہے، اور تیرے حبیب کا فرمان ہے. ذرا غور سے سننا جاگ کے میری بات کو، اور تیرے حبیب کا فرمان ہے. بھائی میری طرف دیکھنا،
بھائی کرسی والوں کو توجہ دلاؤ، میری طرف دیکھنا، تیرے حبیب کا فرمان ہے جب دو مسلمان اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں ان کے ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اللہ دونوں کی بخشش کر دیتا۔ ہاں حدیث ہے میرے آقا کی۔ پھر سنیں ذرا، جو مسلمان اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں ان کا مطلوب کوئی غرض طمع نہیں، ان کے ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اللہ دونوں کے لیے بخشش کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ مولا یہ ہاتھ تو مجھے وہ لگے ہیں جو بخشش لوگوں کے ہاتھ ہیں، اب اس ہاتھ کو میں چہرے پہ ملتا ہوں، سینے پہ ملتا ہوں، میں تو برکت لیتا ہوں، میں تو آپ کو دیکھتا ہوں برکت ہوتی ہے اور مجھے تو ملتی ہے۔ میں رات نہیں آپ سے کہہ رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں تو مضامین کہاں سے لے آتا ہے، یہ درس کی باتیں کہاں سے آتی ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں آپ دیتے ہیں مجھے۔ رات سنی تھی بات میری، آپ دیتے ہیں۔ آپ کے اندر کی قربانی، مجاہدہ، گھر کی ہجرت، مجاہدے کے ساتھ یہاں رہنا، اس کی برکت سے جب میں آپ کے سامنے بیٹھتا ہوں، یقین جانیے میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں نے آج تک کبھی شاید کو تیاری کی ہو، میں تیاری نہیں کرتا، بیٹھتا ہوں تو کورا ہوتا ہوں، آج تک بھی کورا تھا، کورا بالکل۔ کہنا کیا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، کہنا کیا ہے کوئی پتہ نہیں ہے۔ پہلے نا وہ گاڑی کو سلف لگاؤ، پھٹ 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 کرتی ہے، پھر وہ بیٹری پھر کرتی ہے، پھر جو سٹارٹ کیا، جو اڑی، پھر بریکیں فیل ہو گئی۔ میرا حال بھی وہی ہوتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، مولا تو دل میں ڈال دے، جو ڈال دے خیر ڈال دے۔ پھر اللہ اپنی رحمت سے آپ حضرات کی توجہ سے میری طرف مضامین کو متوجہ کرتے ہیں، مضامین کو متوجہ کرتے ہیں، اور وہ مضامین متوجہ ہوتے ہیں، وہ متوجہ ہوتے ہیں، وہ متوجہ ہوتے ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے، اللہ کی طرف سے کوئی کمال نہیں ہے۔ آج سے پہلے میں نے نظروں کے درمیان، نماز کے دوران نظروں پہ محنت کی مشق بتائی تھی۔ آج میں آپ حضرات کو مجمع پہ نظروں کی محنت کی مشق عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ مجمع پہ محنت کی مشق کیا کرنی ہے، کون سی مشق کرنی ہے، جس پہ محنت والی مشق کون سی کرنی ہے۔ مجمع ہے، ہر مجمع کا بندہ سامنے اچانک آ جائے گا، بیٹھے ہوئے آ جائے گا، وضو میں، نکلتے ہوئے، کھاتے ہوئے، سیڑھیوں میں اترتے چڑھتے۔ اچھا اس کی مشق نہ میں حج پہ کرتا ہوں، یہاں بھی کرتا ہوں، حج ہی پھر رہے ہوتے ہیں، پھر رہے ہوتے ہیں۔ اب کہاں دیکھ کے نظروں کو ہٹا لینا ہے اور کہاں دیکھ کے نظروں کو جما لینا ہے، کہاں دیکھ کے نظروں کو ہٹا لینا ہے۔ یہاں میں نہیں دیکھنا غیر محرم، اور کہاں دیکھ کے نظروں کو جما لینا ہے۔ بابے بوڑھے ہوتے ہیں بیچارے، بوڑھے بابے، ان کو دیکھتا رہتا ہوں۔ اللہ تیری مخلوق ہے، طواف کرتے ہوئے لوگ ہیں، ان پہ نظر، تیرے مہمان ہیں، تیرا حکم ہوا ہے تو حاضری ہوئی ہے، اگر تیرا حکم نہ ہوتا حاضری کہاں ہوتی۔ یہ جو نظروں کی مشق ہے نا میرے دوستو، اگر آپ میں اس پہ محنت کر لیں، اس نظروں کی مشق پہ، اللہ پاک جل شانہ پردے ہٹا دیتا ہے۔ اچھا میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں، آپ جاگیں تو جاگیں نا، ڈرائیور کے ساتھ نہیں سویا کرتے بھائی، جاگیں ذرا تھوڑی سی بات سنیں۔ میں نے ایک دفعہ ایک عمل بتایا تھا آپ کو، سفید کاغذ ہو، اس پہ کالے رنگ سے لفظ اللہ لکھے، یاد ہے؟ تھوڑوں لوگوں کو یاد ہے۔ سفید کاغذ ہو، اس میں کالے رنگ سے اللہ لکھے، اور روزانہ صرف اس کو بیٹھ کے دیکھیں بس، اور دل میں یہ تصور ہو کہ یہ لفظ اللہ میرے دل پہ آ رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ ایک وقت آتا ہے
وہ کاغذ بالکل سفید ہوتا ہے جیسے لکھا ہوا نہیں ہے، وہی اس میں ذات اللہ دل میں اتر صرف دیکھنے سے۔ اچھا یہ تو کاغذ کو دیکھا، روزے دار کو دیکھنا، مدینے والے کے اللہ کے مہمان کو دیکھنا، سجدہ کرنے والے تسبیح کرنے والے کو دیکھنا، اگر دیکھنے سے تھا ہی کچھ نہیں پھر کعبہ کے دیکھنے پہ ثواب کیوں لکھا، زمزم کے دیکھنے پہ ثواب کیوں لکھا، قرآن کے دیکھنے پہ ثواب کیوں لکھا، ماں باپ کے دیکھنے پہ ثواب کیوں لکھا، گنبد خضرا کے دیکھنے پہ ثواب کیوں لکھا اگر دیکھنے پہ تھا ہی کچھ نہیں۔ اتنی بڑی عبادتیں تو لکھ دی ہیں کہ دیکھو حج عمرے کا مقبول ثواب ملے گا، اگر دیکھنے سے تھا ہی کچھ نہیں۔ اس مجمع کو دیکھیں محبت کی نظر سے، عقیدت کی نظر سے، احترام کی نظر سے، اکرام کی نظر سے، اور ان کی کمی کوتاہیوں کو درگزر کریں۔ پتہ نہیں اس کے اندر کتنی خوبیاں ہیں، کتنے کمالات ہیں جو اس نے چھپائے ہوئے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، گندا نالی کا پانی ہے، اگر آگ لگ گئی تو یہ بھی بڑا کام آتا ہے۔ بس یہ دیکھنا، اس کی مشق آپ ایسا کریں، اگر کسی کو میری بات یہ لگ جائے نا، وہ 10 دن صرف اس جذبے کے تحت دیکھے کہ یہ اللہ اس کے رسول کے مہمان ہیں، بہت قابل احترام ہیں، بہت عظیم پر وقار ہیں، اگر یہ اس قابل تھے تو اللہ انہیں یہاں لایا ہے، معلوم ہے ان کے اندر کوئی خوبی ہے، کوئی خوبی ہے، یہ ہے تو یہاں آئے ہیں، نہ ہوتی تو باہر ہی کھڑے رہتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں، ہے تو یہاں آئے ہیں۔ اچھا یہ ہے، چلو بھئی ایک دیکھنے پہ ایک چیز بتاتا ہوں، اب تو سٹارٹ ہو گیا، اب کیسے ختم ہو گیا؟ پہلے تو سلس نہیں اٹھا رہی تھی گاڑی۔ حضرت باجدید بستانی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لے جا رہے تھے، غور سے سنیے گا، توجہ سے سنیے گا، دھیان سے سنیے گا۔ ایک بندے نے کہا تجھے پتہ ہے وہ حضرت باجدید صاحب بزرگ ہیں؟ انہیں ہاں سنا تو ہے، بس دیکھا، آج تجھے زیارت کرواتا ہوں۔ وہ دیکھ وہ جا رہے، اچھا سبحان اللہ، یہ ہستی ہیں، اور ایسی اتنی دیر تک دیکھتا رہا جب تک نظروں سے اوجھل نہ ہو گئے، بس ختم۔ زندگی کے دن رات گزرتے گزرتے مر گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا، کیا بنا؟ کہتے اللہ کو وہی نظر ہی پسند آ گئی۔ جب اللہ کے سامنے ہانپتا کانپتا ڈرتا گیا تو اللہ پاک جل شانہ کا کیوں کانپتا ہے؟ تجھے پتا ہے تو نے ہمارے ایک دوست کو، محبوب کو محبت کی نظر سے دیکھا تھا، جس دن تو نے اس کو محبت کی نظر سے دیکھا تھا اسی وقت ہم نے محبت کی نظر سے دیکھا تھا، اور جس کو ہم محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اسے اپنے مہمان خانے جنت میں بلاتے ہیں، قید خانے جہنم میں نہیں بھیجتے۔ بس صرف دیکھا تھا، اچھا یہ بزرگ ہیں، دیکھا تھا، کیا پتا اس مجمع میں کون کتنا مقبول ہو، کتنا محبوب ہو۔ بعض اوقات ممبر کے نیچے بیٹھنے والے ممبر کے اوپر بیٹھنے والے سے اتنے گریٹ، اتنے عظیم ہوتے ہیں، حکیم طارق جیسے ممبر پہ بیٹھنے والے لاکھوں قربان ہو جائیں اس کی عظمتوں پہ، اسے کوئی حضرت نہیں کہتا، اسے کوئی عقیدت نہیں دیکھتا، لیکن مجھ جیسے لاکھوں قربان ہو جائیں اس کی جوتیوں پہ، اللہ کے ہاں اس کا اتنا مقام ہوتا ہے۔ ہاں مجھ جیسے جسے آپ حضرت سمجھتے ہیں اس کی جوتی میں قربان ہو جائے۔ تو اگر دیکھنا ہی کوئی کچھ بھی نہیں تھا تو یہ بخشش کا سامان دیکھنے سے ہو رہا، آقا کا فرمان دیکھنے سے یہ ملتا ہے، یہ ثواب، ماں باپ کو دیکھو یہ ملتا ہے، کعبہ کو دیکھو یہ ملتا ہے۔ حدیث میں بیان کر رہا ہوں، میں تو اپنی طرف سے کوئی کس سے بیان تو کر ہی نہیں رہا۔ دنیا کا خوش قسمت ترین شخص ہوگا،
خدمت والا ہے تو مجمع کو دیکھے سبحان اللہ یہ ہے تو میری خدمت ہے، اور آپ ہیں تو ایک دوسرے کو دیکھیں اور خدمت والوں کو دیکھیں، بھائی اللہ ان کو جزائے خیر دے، بڑی خدمت کر رہے، ایک دوسرے کو محبت کے، پیار، احترام، ادب، عقیدت، شفقت، محبت کی، اور نظر سے دیکھیں، ورنہ یہ نظر ہی ایسے پڑھتے پڑھتے 10 دن کر کے دیکھیں تو صحیح، پھر مجھے رزلٹ ضرور بتائیے گا۔ 10 دن کا کورس ہے، اور کورس میں اگر ایک دن بھی 1 گھنٹہ بھی چوک گیا تو پھر بعد میں پھر شکوہ نہ کیجیے گا۔ کورس پورا 10 دن کا ابھی سے شروع ہو رہا ہے، ابھی سے شروع ہو رہا ہے، کرنا تو ساری عمر ہے، لیکن یہ ہے کہ عید کی چاند رات جو ہے یہ ختم، یہاں تو ختم ہوگا، پھر زندگی بھر اس کی مشق تو کرتے ہی رہیں گے، زندگی بھر کا یہ سبق ہے۔ 10 دن کا کورس ہے، ولایت کورس بھی ہے، بزرگی کورس بھی ہے، عنایت کورس بھی ہے، عطا کورس بھی ہے، رحم کورس بھی ہے، رحمت کورس بھی ہے، شفقت کورس بھی ہے، محبت کورس بھی ہے، جھولی بھر کورس بھی ہے، جھولی کورس بھی ہے، اور صرف دیکھنا ہے، صرف دیکھنا۔ اچھا چلو، سمجھ میری بات نہیں آئی ابھی تک آپ کو؟ نہیں آئی نا؟ نہیں آئی نا؟ میں نے رات کہا تھا کہ ہماری مسجد میں وہ کہتے ہیں مجھے جن ملا، اور ملتا تھا، میری 25 سال عمر ہے، پر دیکھا تھا حضور کو، پر ایمان کی حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ حضور کو دیکھنے سے کیا ملتا ہے؟ صحابی بن جاتا ہے، پر حالت ایمان میں۔ حضور کے غلاموں کو دیکھنے سے تابعی بن جاتا ہے، پر حالت ایمان میں۔ حضور کے تابعین کو دیکھنے والا تبع تابعین بن جاتا ہے، پر حالت ایمان میں۔ عقیدت، محبت، سچائی اور اس کی خوبیوں پہ نظر رکھنا، یہ ایمان کی حالت ہے، ایمان کی حالت، یہ ایمان کی حالت۔ صرف دیکھنا، صرف دیکھنا، صرف دیکھنا۔ میں نے اتنے لاجکس دلائل دیے آپ کو دیکھنے میں، اب بھی سمجھ آ گئی تو دیکھنے سے سب کچھ ملتا ہے تو کامیاب ہے۔ ہاں بھائی، پھر پکے ہو کے رہیں گے، میں بھی آپ بھی۔ آج سے ہمارا قیام شروع ہے، کانوں میں کوئی بات بندہ ڈالے گا سنیں گے نہیں، کیونکہ کانوں میں انگلی ہیں، ہم مؤذن ہیں، اذان دے رہے ہیں، اور ہماری اذان ختم ہوگی عید کی رات، چاند رات تک۔ اور اب ہم نے ایک دوسرے کو کس نظر سے دیکھنا ہے؟ نظر کے دیکھنا بھی فرق ہوتا ہے، اگر فرق نہیں ہوتا تو آخری بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں، اس کو سوچتے رہیے گا۔ آپ کہتے ہیں فرق نہیں ہوتا، آخری بات کہہ کے فرق بات کر رہا ہوں۔ ماں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، بیٹی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، بہن کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، بیوی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اگر کہتے ہیں نظر کا فرق ہی نہیں ہوتا، وہ خود ہی بتا۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔
اللہ اللہ اللہ
نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين آمين برحمتك